لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری حاضر خدمت ہے. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علی بھائی، جو اپنا تعارف آپ ہیں. علی بھائی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اب سے چند برسوں پہلے، اس وقت جب حج و عمرہ کی معلومات کے حوالے سے چیدہ لوگ ہی سوشل میڈیا پر فعال تھے، واٹس ایپ پر رومن اردو زیادہ لکھی جاتی تھی، درست معلومات کا کسی حد تک فقدان تھا. علی بھائی نے خدام الحجاج کے میدان میں اس وقت پہلا قدم رکھا، پھر یقینی طور پر کچھ انتہائی سینئر لوگوں کے ساتھ ملے اور اس انداز میں کامیابیاں سمیٹیں کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. علی بھائی کی ایک خوبی جو ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے علماء کرام سے ایک مضبوط رابطہ بنایا اور دیگر خدام الحجاج کے ساتھ مل کر ایک ایسا تعلق قائم کیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس اقدام سے بہت سی معلوماتی غلطیوں میں سے ابہام کو دور کیا جا سکا، اور پھر اسی طرح درست سمت میں بڑھتے ہوئے ضیف الرحمان کی اعتماد سازی میں بھی اس طرح کے گروپ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ اضافہ بڑھتا چلا گیا. آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اسد بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احقر کی جو 2 کتابیں PDF میں موجود ہیں، وہ دونوں کتابیں ان کی تمام ایڈیٹنگ علی بھائی ہی نے کی ہے. کتابوں کے نام آپ یقینی طور پر جب سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. ایک ہے طریق حج قدم بقدم، اور دوسرا سفر حج کے نام سے. تو طریق حج بیت اللہ قدم بقدم اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. اسی طرح سے سفر حج جب موقع ملے ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی. اسد بھائی، کتابوں کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ کتابیں حاجیوں کے لیے سمجھیں کہ ایک مشعل راہ بھی ہیں اور بہترین رہنمائی بھی ہے قدم بقدم جو ہے. اور اگر کوئی حاجی اس کو پڑھے سمجھے سیکھے تو اس کو ہر قدم پر، چاہے وہ انتظامی امور کے ساتھ ہو یا مناسک کے حوالے سے ہو، تو بہت واضح رہنمائی اس کو مل سکتی ہے کسی بھی حاجی کو ان 2 کتابوں سے. تو ماشاءاللہ آپ کا لکھنے کا انداز اور انداز بیاں اور ایک آپ بیتی جو ایک حاجی کی اپنی حج کی داستان ہے، تو میرے خیال میں حاجی کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. آج کے پروگرام کے حوالے سے چند باتیں کرتا چلوں کہ ہمارے ایک بھائی نے ایک دفعہ کہا کہ حج تو بہت آسان ہے، میں نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ کب آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنے جانا ہے اور کب واپس لوٹنا ہے. تو میں نے ان کو یہ فرمایا کہ بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، چونکہ مناسک تو ظاہری سی بات ہے علماء کرام نے تحریر فرما دیے اور سمجھا بھی دیا، لیکن اس راستے میں کتنی گرمی ہوگی، کتنا طویل ہوگا، پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا، راستے میں رش ہوگا کہ نہیں ہوگا، نشانیاں کیا ہوں گی راستے پر جا کر واپس آنے کی کہ کہیں بھٹک نہ جائیں. تو یہ تمام کے تمام معاملات بھی حج کا ہی حصہ ہیں اور ہمیں ان کے حوالے سے بھی خوب تیاری کر لینی چاہیے. اسی پر ہمارے خدام الحجاج کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو علی بھائی، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جس طرح وطن عزیز سے سفر حج پر جانے کے 2 بنیادی طریقے ہیں، ایک سرکاری حج اسکیم اور ایک نجی حج اسکیم. گو کہ اسکیم تو سرکاری ہی ہوتی ہے لیکن شعبے 2 ہیں. آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام کے تمام افراد جو کہ جن کی آمدنی متوسط ہوتی ہے یا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری حج اسکیم سے جائیں، کیونکہ
نجی اسکیم کے مقابلے میں سرکاری اسکیم کی قیمت یا لاگت کچھ کم ہوتی ہے۔ تو آپ سے پوچھنا مجھے یہ ہے کہ ایک عام سا شخص موجودہ دور میں اگر سرکاری حج اسکیم کے تحت جانا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اور کس طرح کی کاغذی کارروائی کرنی ہوگی اور کب تک کا انتظار کرنا ہوگا کہ اسکیم اس تک پہنچ جائے، یعنی کہ اسکیم عموماً کن مہینوں میں آتی ہے؟ اسد بھائی، سرکاری حج اسکیم کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا چند سال پیچھے جانا چاہوں گا کہ آج سے چند سال پہلے اگر ہم جائیں تو سرکاری حج اسکیم میں جو حاجیوں کا درخواست فارم جمع ہوتے تھے تو اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ رمضان سے چند ماہ پہلے جو ہے نا وہ اپلیکیشنز کا پروسیس شروع ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹائم لائن دی جا رہی ہے تو اس ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے تمام پروسیس جو ہے وہ قبل از وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ قبل از وقت سے مراد یہ ہے کہ جب حاجی ایک حج پورا ہو جاتا ہے، اب فرض کریں کہ 2025 کا حج ہم نے ختم کر لیا تو 2026 کے حج کی تیاریاں اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلا عمل آتا ہے رجسٹریشن کا۔ تو اگر ہم ابھی کنسیڈر کریں اس سال کو 2026 کو، تو 2026 میں جو رجسٹریشن ہے حج کی وہ منسٹری کی جانب سے جولائی میں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس میں یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو عازمین حج کا ارادہ رکھتے ہیں اگلے سال کے لیے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں منسٹری کے پاس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ سے بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں، آپ بینک میں جا کے بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں صرف آپ کو CNIC نمبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ آ گیا جو کہ ابھی اس سال سے شروع ہوا ہے، پہلے پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹائم لائن دی جاتی ہے تو اس ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے حاجیوں کا اگلا پروسیس بھی شروع ہوتے ہیں۔ پہلے چونکہ رمضان کے بعد ہی زیادہ تر ہمیں ملتا تھا، نظر آتا تھا کہ حاجی جو ہے نا وہ حج کی تیاریاں رمضان کے بعد شروع کرتے ہیں، تو اب چونکہ ارلی ہو گیا ہوا تو منسٹری بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے پہلا رجسٹریشن کا پروسیس کرواتی ہے۔ اب رجسٹریشن جب ہو جاتی ہے تو اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد سمجھیں کہ آپ کی حج پالیسی پہ ورکنگ شروع ہو جاتی ہے اور حج پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے۔ حج پالیسی اناؤنس ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع ہوتا ہے، جس میں پہلے تو یکمشت رقم لی جاتی تھی، اب گزشتہ چند سالوں سے قسطوں میں ادائیگی بھی کی آپشن دی جا رہی ہے، جس میں اس سال اگر ہم دیکھیں 2026 کے حجوں کے لیے تو 2 قسطیں ہیں، پچھلے سال بھی 2 قسطیں تھیں، اس طرح سے ترتیب چلی آ رہی ہے۔ تو جو ہمارا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی حج جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہونا ہے اور ہم نے رمضان سے پہلے پریپیئر ہونا ہے، تو اب وہ والی کیفیت نہیں رہی کہ ہم آگے جا کے اس کی تیاری کریں۔ جیسے ہی ایک حج ختم ہوتا ہے اگلے حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور پہلے رجسٹریشن ہے، اس کے بعد بینکوں سے درخواست فارم جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ فردر پروسیسز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ محترم علی بھائی، بڑی تفصیل سے اور انتہائی خوبصورتی سے آپ نے چیزوں کو بیان فرمایا اور کافی اس سے ہمیں معلومات ملی۔ اب بات وہی آتی ہے کہ میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں؟ اگر گزشتہ چند سالوں ہم دیکھیں تو پہلے وہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کی قرآن دازی ہوا کرتی تھی حج میں، بہت سے کامیاب قرار پاتے تھے اور بہت سے ناکام بھی ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب حج اسکیم میں پہلی دفعہ قرآن دازی میں حصہ لیا تو میں ناکام رہا اور ریشیو 1:3 کی تھی، یعنی کہ ایک حاجی کامیاب اور 3 ناکام، اس حد تک درخواستیں پڑی تھیں اس سال۔ اس کے اگلے سال میں پھر ناکام ہوا، اس سے اگلے سال میں پھر ناکام ہوا، گویا 3 لگاتار سالوں میں مجھے کامیابی نہ مل سکی اور یقینی طور پر میری افسردگی قابل دید ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اللہ نے کرم کیا کہ چوتھے سال میرا نام آ گیا، گو کہ وہ ایک رعایت تھی کہ اس میں قرآن دازی کے بغیر ہی میں سلیکٹ ہوا۔ اب کہنا میرا یہ ہے کہ جناب ان سالوں میں جو حاجی تھے وہ بہت زیادہ استطاعت رکھتے تھے، شاید کہ بہت ساری بڑی تعداد جو ہے حج میں حصہ لیا کرتی تھی قرآن دازی میں۔ اب جب کہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے، سہولیات زیادہ ہیں، تو شاید استطاعت بھی کم ہو گئی ہے لوگوں کی، اب تو قرآن دازی کے بغیر ہی نشستیں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو خیر یہ ایک پہلو ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور دوبارہ سے بہتری کے آثار پیدا ہوں۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اب سرکاری حج اسکیم سے جانے کے خواہش مند کون کون سے ڈاکیومنٹس پہلے سے تیار کر لیں، کتنی رقم اپنے پاس جوڑ کر رکھ لیں اور کیا کیا تدبیریں پہلے سے کر لیں کہ جس وقت قرآن دازی آئے اس وقت ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید برآں کہ ان کی صحت کا
معیار کیا ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ان کی کسی قسم کی ناکامی والی بات نہیں ان کے سامنے آئے گی, ان کو کسی حوالے سے بھی روکا نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ سے متمنی ہوں آپ کے جواب کا. جزاک اللہ. جی اسد بھائی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اگر ہم کچھ سال پہلے کو کمپیئر کریں اور اس سال کو یا گزشتہ سال کو کمپیئر کریں تو درخواستوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو 1,10,000 یا 1,20,000 کے قریب کوٹا تھا, جبکہ درخواستوں کی تعداد 4 لاکھ سے اوپر تھی, 3,84,000 تھی آئی تھنک سو. تو بہت زیادہ. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 5 سال کی بھی پابندی ہوتی تھی کہ جنہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں گورنمنٹ اسکیم میں حج کیا ہے تو وہ بھی اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس میں کافی سارے جو ہے وہ قرآن دازی میں رہ بھی جاتے تھے, جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 3 سال مسلسل جو ہے نا وہ قرآن دازی میں نام نہیں آیا. تو اس میں ایک پیکج بھی ہوتا تھا کہ مسلسل 3 سال میں جن کا نام نہیں آتا تو وہ چوتھے سال میں جو ہے وہ بغیر قرآن دازی کے منتخب ہو جاتے تھے. تو اس کا سب سے مین پہلو اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ بھی ہے کہ مہنگائی بھی ہے. دوسرا ہمارے جو پاکستان کی میں بات کروں گا کہ پاکستانی لوگوں کا حج سے زیادہ جو ہے وہ عمرے کی طرف فوکس ہو گیا. حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے, حج فرض ہے. اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, عمرہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حج نہیں کرتے تو حج کی فرضیت آپ کی تا حیات باقی رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. تو ہم اس پہلو سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت مفتیان کرام سے ترغیب کے حوالے سے بھی یہ کمپین چلانی چاہیے کہ حج کی فرضیت اگر جس کے اوپر ہے تو وہ حج لازمی کرے, چاہے فوری طور پہ کرنا چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اس میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بعد میں پھر موقع ملے نہ ملے تو وہی بات آ جاتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف کہ 2 سوال آپ نے مین پوچھے ہیں کہ حج کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کتنا وہ چاہیے. تو اس سال 2026 کے لیے چونکہ حج کی درخواستوں کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہوا ہے, سرکاری اسکیم میں بھی اور پرائیویٹ اسکیم میں بھی. تو اگلے سال کے لیے انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے بھی جن کے اوپر بھی حج فرض ہے, صاحب استطاعت ہیں اور حج کی فرضیت ہو گئی ہے, تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے حج کے اخراجات کی رقم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر لیں. اس سال کا حج کا جو پیکیج ہے وہ 11.5 لاکھ تھا ریگولر اسکیم کا, اور شارٹ پیکیج ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی بدولت جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ 50,000 یا 1 لاکھ تک کا اضافہ میکسیمم ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ والی جو رقم ہے یہ آپ حج کے لیے مختص کر کے ایک سائڈ پہ کر لیں. اس کے علاوہ کاغذات کی طرف اگر ہم آئیں تو کاغذات میں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے پاسپورٹ. پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اس سال 26 نومبر 2026 ہے. تو اگلے سال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 15 یا 16 نومبر 2027 ہوگی. تو اگر پاسپورٹ نہیں بھی بنا ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور وہ موقع پہ بھی بن سکتا ہے. جب آپ کی درخواستوں کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم آپ ٹوکن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کاغذات میں چاہیے آپ کو, ایک شناختی کارڈ جو کارآمد ہو, ویلڈ شناختی کارڈ ہو. اس کے بعد ایک جو آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک آپ نامینی مقرر کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ سفر میں حج کے سفر میں ہوں گے, تو آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پاکستان میں کوئی ایسا رابطہ نمبر آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر جو آپ کے رشتہ دار ہوں, ریلیٹیوز میں سے ہوں, قریبی ہوں, اور بلڈ ریلیشن بھی ہو سکتا ہے, تو ان کا کوئی نمبر آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی اور نمبر اس میں آپ نے دینا ہوتا ہے. بلڈ گروپ آپ کا معلوم ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لگتا ہے. میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کا فٹنس کا لگتا ہے. تو اب چونکہ آپ کا دوسرا سوال میڈیکل کے حوالے سے تھا, صحت کے حوالے سے تھا, تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑا سا گزارشات کرتا چلوں کہ گزشتہ سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی وزارت کی طرف سے بھی کوئی ہیلتھ کو لے کے, کوئی حاجیوں کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی ایز سچ پالیسی نہیں تھی. پالیسی تو ہر سال ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن ایسی کوئی خاص نظر نہیں آتی تھی جس پہ انہوں نے کوئی ریسٹرکشنز لگائی ہوں یا بہت زیادہ سختی کی ہو حاجیوں کے لیے. اور اس کے بعد ہاں ویکسینیشن لازمی ہوتی ہے. وہ ویکسینیشن کے جو مراحل ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. ہر حاجی کو جو ہے نا وہ ویکسینیشن لگوا کے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے, کیونکہ پوری دنیا کے حجاج وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, ہر کسی ریجن سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو وائرسز ہیں وہ تیزی سے پھیلتے ہیں. ان وائرسز کو تیزی سے پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ ویکسینیشنز جو ہے وہ لازمی ہوتی ہیں, جس میں ایک گردن توڑ بخار کی ہے, ایک نزلہ زکام کی ہے, اور ایک پولیو کی ہے. یہ 3 لازمی قرار دی گئی ہیں.
اب چونکہ اگر ہم دیکھیں تو حج 2024 شاید آپ کو یاد ہو، جس میں میکسیمم جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے اموات ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو کہ وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو وہ حج معاف کیجیے گا، اس حج کو جو ہے وہ بہت ٹف قرار دیا گیا تھا. تو اس میں اموات بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. تو سعودی منسٹری نے اس کے بعد 2024 کے بعد گریجولی جو ہے وہ ہیلتھ پالیسیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ کرنا شروع کر دیا. 2025 میں کافی زیادہ تھوڑا سا کیا تھا، اور 2026 میں تو اسٹارٹ سے ہی جب حج پالیسی انہوں نے اناؤنس کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ریکوائرمنٹس دے دی کہ جی یہ حاجی جو ہے ان بیماریوں والے حاجی جو ہیں وہ 2026 کے حج کے لیے اہل نہیں ہے. تو میں تھوڑی سی اس میں سے آپ کو بریف کر کے بتا دیتا ہوں جس میں کون کون سی بیماریوں والے جو ہے نا وہ آپ حج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو اس میں آتا ہے کہ گردوں کے مریض جن کو ڈائلسس کی ضرورت ہو. نمبر 2 سرے پہ آ رہا ہے کہ دل کے مریض جو معمولی مشقت کے بھی قابل نہیں ہو. نارمل نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہارٹ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا بائی پاس بھی ہوا ہے، اگر آپ فزیکلی فٹ ہو، میڈیکلی فٹ ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایسے ہارٹ پیشنٹ جو تھوڑی سی مشقت بھی نہ کر سکتے ہو نا، تو وہ حج کے لیے جو ہے نا انہوں نے منع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی مستقل بیماری جس میں وقفے سے یا مسلسل آکسیجن کی ضرورت ہو تو وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے. اس کے بعد جگر فیل ہونے والے جو مریض ہیں یا جگر کا سکڑا ہوا ہو، تو ایسی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی حج کے لیے اہل نہیں قرار دیا گیا سعودی وزارت کی طرف سے. اس کے بعد شدید اعصابی یا نفسیاتی مریض جن کی یادداشت جو ہے وہ نہیں رہتی، مثلا ڈیمنشیا کے جو مریض ہوتے ہیں یا شدید معذوری کے کیسز آتے ہیں، تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ ضعیف ہیں جن سے چلا ہی نہ جا رہا ہو یا ریشے کا مرض ہو، وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ایک ہے کہ حمل کے آخری 3 ماہ یا کسی بھی مرحلے کے میں جو ڈیلیوری کے کیسز والے پیشنٹس ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے. اب اس میں حمل کے جو 3 ماہ انہوں نے لکھے ہوئے وہ ہے آپ کی فلائٹ سے روانگی کے ٹائم، مطلب جب آپ یہاں سے فلائی کریں گے اس ٹائم آپ کو 6 منتھ سے اوپر کی پریگننسی نہ ہو. تو اب یہ مسئلہ کافی سارا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، ہمارے انٹرنلی بھی ڈسکس ہوا تھا کہ منسٹری کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی احتیاطیں وغیرہ یا اس طرح کی کوئی سلائیڈ وغیرہ شو کر دیتے کہ کیونکہ حج آپ نے دیکھا کہ اپلیکیشنز آئی ہیں آپ کی اگست میں، سپٹمبر میں، اور اگست سپٹمبر میں حج درخواستیں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ حج میں ابھی 9 مہینے باقی ہیں. ٹھیک ہے، اب 9 مہینے پہلے جب اپلیکیشنز آتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی 3 مہینے کی پریگننسی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں واضح ہدایات اس ٹائم اپلیکیشن کے ٹائم پہ ہونی چاہیے تھی تاکہ جنہوں نے حج درخواست فارم جو ہے وہ فل کیا ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں. ابھی بھی ہمارے پاس کافی سارے کیسز آئے ہیں کہ جی ہماری پریگننسی ہو گئی ہے تو اب ہم اس حوالے سے کیا کریں، تو درخواست کینسل کروائیں یا ہمارا یہ، کیونکہ کیلکولیشن ہوتی ہے نا کہ آپ 4 منتھ میں ہیں یا 5 منتھ میں ہیں، یا اس کی جو کیٹیگری انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ جی 6-7 منتھ سے اوپر والا جو ہے وہ آپ ٹریول نہیں کر سکتا. تو اس چیز میں منسٹری کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے لیے سجیشنز دیں گے کہ آپ اس کی پالیسی جو ہے نا وہ واضح کریں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں فعال متعددی بیماریاں جو بڑے اجتماعات میں خطرات لاحق کرتی ہیں. مطلب آپ کی کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیماری کی وجہ سے کسی اور کو افیکٹ ہو، تو ایسی بیماریاں جس طرح سے کالی کھانسی ہے یا ٹیوبرکلوسس ہے یا وائرل ہیمریج فیور ہے، تو اس طرح کی جو بیماریوں والے پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ حج کے لیے منع کیا گیا ہے. اس کے آگے ہم آتے ہیں کہ جو ایڈوانس لیول کے کینسر کے پیشنٹس ہیں جو کہ کیمو تھراپی سے گزر رہے ہوں، تو وہ بھی صحت پالیسی کے حوالے سے حج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. تو یہ کچھ مخصوص بیماریاں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ یہ پرٹیکولرلی انہوں نے نام دے کے جس طرح سے بیان کیا ہے، اور وہ بھی یہ ساری انتہائی سیویئر کیسز ہیں. باقی جو نارمل چھوٹے موٹے کیسز چل رہے ہوتے ہیں حاجی صاحبان کو، یا ہم نارمل لائف میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ نارمل روٹین میں ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا میڈیکل فزیکل
یا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو سیویئر ہے نا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس دفعہ نئی پالیسی دی ہے. اچھا، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ جب آپ حج درخواست فارم جمع کرواتے ہیں تو اس کے لیے ایک مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی بینک میں جمع کروائیں گے. تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہاسپٹل کا ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس پی ایم ڈی سی کی اسٹیمپ بھی ہو، اور اپنا جو آن لائن جو اس کی جاب ہے جو اس کا اسٹیمپ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ بھی لازمی ہونا چاہیے. تو وہ ویریفائی کرتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد پھر وہ بینک میں سبمٹ ہوتا ہے. بینک والے اس کو منسٹری کے پورٹل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. یہ بہت عرصے سے پریکٹس چل رہی ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی اس طرح کا سیویئر ایکشن نہیں ہوتا تھا، یا کوئی اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی تھی. کسی نے ایسے ہی جمع کرا دیا، ٹھیک ہے چل گیا. لیکن اس سال 2026 سے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے آپ کو ایک کلیئر پالیسی دی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس میں پھر منسٹری، ہماری جو وزارت ہے مذہبی امور پاکستان، انہوں نے بینکوں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی چیک کریں گے، اور وہ خود اپنے اینڈ پہ ہر حاجی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ چیک اور ویریفائی بھی کر رہے ہیں. اس میں جس کسی حاجی کا کو میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کوئی ایشو ہے، یا کوئی کسی میں اسٹیمپ مس ہے، یا کسی ڈاکٹر کے لکھا ہوا ہے، تو جس ڈاکٹر نے اس کو ویریفائی کیا ہے تو اس کا اگر فون نمبر موجود نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور بینک والوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ جی آپ ایپلیکنٹ سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ دوبارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ سعودی تعلیمات کے حساب سے ہو رہا ہے. اور منسٹری نے جو ہر حاجی کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، وہ سعودی کا ایک پلیٹ فارم آتا ہے نسک مسار، وہاں پہ تمام حاجیوں کا جو ہے وہ ڈیٹا انٹر ہوتا ہے، اور اسی میں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہر حاجی کا وہاں پہ اس میں سسٹم میں اپلوڈ ہوگا. اور وہاں جب سعودی عرب پہنچے گا تو وہاں سے اگر کسی قسم کی کسی میڈیکل کے حوالے سے کسی حاجی کو کوئی پرابلم ہوا تو اس سرٹیفکیٹ کے بیس پہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں میڈیکل کے حوالے سے، وہ ہے طبی سرٹیفکیٹ کا اجرا کرنے والے ڈاکٹر تصدیق کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تاکہ قانونی کارروائی سے بچا جا سکے. تو اس میں جو ڈاکٹر ہے اس کو بھی ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی ایسے مریض کا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں لینا جو کہ مطلب کسی سیریس جو مینشنز کی گئی ہیں، بیماریاں مینشن کی گئی ہیں، اس میں وہ مبتلا ہے اور آپ نے اس کو سرٹیفائی کر دیا. اب چونکہ اتنی سختی کی گئی ہے سعودی وزارت کی طرف سے، اور پاکستان حج منسٹری بھی اس کو فوکس کیے ہوئے ہے، تو میں آئندہ سال جو حج کے لیے اپلائی کریں گے ان کو بھی یہی تجویز دوں گا کہ کم از کم میڈیکل کے حوالے سے کسی قسم کی غلط بیانی نہ کریں. جو آپ کو پرابلم ہے وہ اس میں آپ مینشن کر دیں، اور جو سیویئر بیماریاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو ویسے ہی ایلیجیبل ہو گئے نا. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہاں پر روشنی ڈالی. اور میں ایک اہم سوال آپ سے اس زمن میں سمجھ لیجئے کہ آخری سوال کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جب سرکاری اسکیم آتی ہے تو جہاں اس کے اشتہار شروع ہوتے ہیں، وہیں کچھ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی طرف سے سوشل میڈیا پر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی باتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئیے، ہم بکنگ کروا دیں گے سرکاری، اور آپ کی بکنگ آرام سے ہو جائے گی، فلانا ڈاکومنٹس لے کر آ جائیے. تو کیا ضیوف الرحمان جو انتہائی سادہ ہوتے ہیں، عموماً وہ لوگ جو کہ ناخواندہ ہوتے ہیں، کیا ان کو کسی دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے کاغذات، اپنے پاسپورٹس اور اپنی رقم کسی اور کے حوالے کر دینا چاہیے، یا ان کو صرف اور صرف بینکوں سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ لوگ کسی قسم کے بھی فراڈ سے محفوظ رہیں، اور جس وقت حج کی رجسٹریشن کا وقت آئے تو ان کو آپ کی باتیں یاد آ جائیں. جزاک اللہ. اسد بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب حج کی درخواستوں کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم ہمارے پاس ایک تو سرکاری اسکیم ہے، ایک پرائیویٹ اسکیم ہے. تو ان دونوں اسکیم کے علاوہ ہمارے پاس کافی سارے اشتہار سوشل میڈیا پہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی خدام الحجاج کے لیے بھرتی ہو جائیں، خدام الحجاج کے لیے آ جائیں، اتنے سے پیسے دیں، پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں اور جائیں. تو اس طرح کے ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا، وہ پاکستانی جو ہے ان کے چکروں میں آ کے جو ہے نا وہ کافی سارا اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں ہوتی. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو فراڈ ہیں ان سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سے بچنا بھی چاہیے. اب آ جاتے ہیں سرکاری اسکیم کی طرف. تو جیسے ہی سرکار کی طرف سے حج پالیسی آتی ہے تو حج پالیسی کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ
ملک کے تمام نامزد بینک جو ہے منسٹری کی طرف سے 14 یا 15 بینک جو ہے نا وہ نامزد کیے جاتے ہیں اور تمام بینکوں کے تمام برانچز میں جو ہے وہ اپلیکیشنز وصول کی جاتی ہیں. تو اس کانٹیکس میں ہمارے کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ حاجیوں کی رہنمائی کی طرف غرض سے گروپنگ وغیرہ کرتے تھے. یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ اب تو دور چینج ہو گیا ہوا ہے. اگر ہم آج سے 5-6 سال پہلے پیچھے جائیں تو درخواست فارم جو ہے نا وہ ایک پرنٹڈ فارم آپ کو ملتا تھا 6 یا 7 صفحوں کا, اس کو فل کرنا ہوتا تھا اور فل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جا کے بینک میں سبمٹ کرانا ہوتا تھا. تو کچھ مخصوص لوگ ہوتے تھے جو وہ فارم فل کرتے تھے کہ غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ جس طرح سے پہلے میں بتا چکا ہوں, آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی تھیں, کوٹا بہت کم ہوتا تھا, تو قرآن دازی میں ہوتا تھا, تو پرنٹڈ فارم بھی شارٹ ہوتے تھے, تو وہ سنبھال کے بھرنا پڑتا تھا. تو اس حوالے سے پھر لوگوں نے گروپنگ کرنا شروع کر دی کہ جی ہمارے پاس آئیں آپ کا فارم بھر دیتے ہیں, ہمارے پاس آئیں ہم آپ کا فارم بھر دیتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ ٹرسٹ بھی ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. میں تو ان کو ابھی بھی ٹھیک نہیں کہوں گا, کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ جی آپ تمام فارم جو ہے وہ بینک میں جمع کرائیں گے, تو ہم اداروں کے پاس کیوں جائیں. تو اس میں کچھ ایسے ٹرسٹ ہیں, کچھ ویلفیئر ایسوسیشنس ہیں جو کہ حاجیوں کی گروپنگ کے لیے فارم بھرتے ہیں, اور ان کے جس طرح سے میں نام لوں گا, عالمگیر ہے یا سیلانی والے ہیں یا دعوت اسلامی والے, اپنے حاجیوں کو جو ہے نا وہ مدعو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آ کے گروپنگ کریں, ہم آپ کا فارم جمع کرا دیں گے. تو میں ان چیزوں کو کلیئرلی جو ہے نا وہ ڈس اوبے کرتا ہوں, کیونکہ وزارت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی تمام بینکوں میں, نامزد بینکوں میں آپ کے درخواست فارم جمع ہوں گے. اچھا, اب ایک چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ جو گروپنگ کرتے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں, ان کے پاس درخواست فارم جمع کرانے کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو, یہ میں بتانے لگا ہوں. فرض کریں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں, ہم 4 افراد ہیں, ہم نے ریگولر حج میں یا شارٹ پیکج میں ہم نے داخلہ فارم جمع کرا دیا. ٹھیک ہے, میں بینک میں جاؤں گا, میں اپنا فارم جمع کراؤں گا, بینک میں مجھے کمپیوٹرائز رسید دینی ہے اور میں لے کے ساتھ آ جاؤں گا. میرا 4 بندوں کا گروپ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ گروپ میری حد تک ہی ہے. میں اگر آگے دیکھوں گا کہ میرے اگر کوئی رشتہ دار جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ساتھ گروپ مرج کرا کے ہم سب کی کٹھی فلائٹ بھی ہو سکتی ہے. اب اگر میں کسی ادارے سے کرتا ہوں تو ادارے والا کیا کرتا ہے کہ ہمارے 4 تو آئیں گے, اس کے ساتھ 6 بندے اور بھی ایڈ کر دے گا, تو مطلب 10 بندوں کا گروپ کر دے گا, وہ جتنی بھی میکسیمم کیپیسٹی ہوتی ہے گروپ سائز کی, تو وہ گروپنگ کر کے میرا فارم جمع کرا دے گا. اب اس میں ایک چیز کا اور بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو جو کمپیوٹرائز رسید ہے وہ ادارے والے دیتے ہیں, بینک آپ کو نہیں دیتا. آپ نے پیسے ادارے کو دیے, بینک کو نہیں دیے, آپ کسی سے پوچھنے کے اہل نہیں ہو. آپ وزارت کو جب کہو گے کہ جی میں نے جمع کرایا تھا, تو وہ کہیں گے کہ کون سے بینک میں کرایا تھا, میں کہوں گا کہ جی فلاں ادارے کو کرایا تھا, تو وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں تھا. تو اس طرح کے معاملات سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. اب آگے ایک میجر پرابلم کی طرف میں آ رہا ہوں کہ فرض کرو کہ میں نے شارٹ پیکج میں فارم فل کرایا اور میرے پاس آیا, کچھ عرصے کے بعد مجھے کچھ ایسا ہوا کہ جی شارٹ پیکج جو ہے نا وہ دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں, تو مجھے لانگ پیکج میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو جب دوسری انسٹالمنٹ کی ٹائم آتا ہے, سرکار کہتی ہے کہ جی اگر آپ شارٹ پیکج میں ہیں تو آپ لانگ پیکج میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے بینک سے جمع کرایا تو اس کو شارٹ والے کو آپ لانگ میں ایزیلی کنورٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ سرکار نے کہا ہے. لیکن اگر آپ نے ادارے سے کروایا تو ادارے نے تو آپ کے گروپ میں اور بھی لوگ ایڈ کر دیے ہیں. تو اب جو گروپ ایڈ ہو گئے ہیں, آپ کا 15 بندوں کا گروپ بن گیا ہے یا 10 بندوں کا گروپ بن گیا ہے, تو جب تک سارے کے سارے آپ کا پیکج چینج نہیں کریں گے تو آپ اکیلے 4 بندوں کا نہیں ہو سکتا. تو یہ کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور دوسرا جو کمپیوٹرائز رسید ہے وہ اکثر کیسز میں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. اب یہ جو کمپیوٹرائز رسید دیتے ہیں حج فارم جمع کرانے کے بعد, اس کی بڑی امپورٹنس ہے, وہ جا کے ہم آگے چل کے پھر ڈسکس کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, یہ تو ہو گیا سرکاری اسکیم کے حوالے سے. پھر پرائیویٹ اسکیم میں کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں جو کہ حاجیوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ سستا پیکج ہم سے لے لیں, سستا پیکج ہم سے لے لیں. تو یہ کافی سارے ہیں میرے خیال میں پرائیویٹ اسکیم کے حوالے سے. جب آئیں گے تو اس ٹائم بھی یہ ہم کہیں گے. لیکن بہرحال میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جب سرکار نے کہا ہے کہ جی بینکوں کے علاوہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی آرگنائزیشن حج درخواست فارم وصول کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے, ایلیجیبل نہیں ہے, تو ہمیں کسی بھی شخص سے یا کسی بھی ادارے سے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے کسی کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جیسے ہی حج پالیسی آئے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد درخواستوں کی ٹائم آئے گا, اشتہار آتا ہے سرکار کی طرف سے کہ جی حج درخواست فارم کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ پیسے ہیں, یہ پیسے لے کے فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ کے درمیان میں
آپ اپنے کاغذات لے کے ملک کے کسی بھی نامزد برانچ میں بینک میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا درخواست فارم جمع کرائیں اور کمپیوٹرائز رسید لیں اور اپنی تسلی کر لیں، جو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پروسیس تھا، اور امید ہے کہ کافی کچھ۔ بہت شکریہ محترم علی بھائی، آپ نے ہمیں مختلف جہت میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور خصوصی طور پر آپ نے ہمیں درخواست فارم جمع کرنے کے لیے کیا کیا احتیاط اور کیا کیا شرائط ضروری ہیں وہ بھی بتائیں، اور امید یہ ہے کہ ضیوف الرحمان اس لیکچر کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ان معلومات سے خوب سیکھیں گے۔ تو سامعین، اس طرح سے ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔